السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب۔ معزز خواتین حضرات، اللہ ملک العلم رب ذوالجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج اتوار کا دن ہے 10 ربیع الثانی 1441 ہجری اور 8 دسمبر 2019 عیسوی، اور ہمارے سبق کا موضوع اللہ ملک العلم رب ذوالجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید۔ قرآن مجید کا 10واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام الانفال، اور اس سورہ مبارکہ کی 48ویں آیت مبارکہ۔ اس سے قبل کہ میں لفظی اور با محاورہ ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے غزوہ بدر کا، اور غزوہ بدر کے واقعات اللہ رب العزت جو ہے نا وہ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ، اور جب زَيَّنَ خوبصورت بنا دیا لہم ان کے لیے الشیطان، شیطان نے اعمالہم ان کے اعمال کو، وقال، اور کہنے لگا لا غالب، کوئی غالب نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، الیوم آج کے دن، من الناس لوگوں میں سے، وَإِنِّي، اور میں، جار لکم تمہارا ساتھی ہوں، فلما، پس جب، تراءت آمنے سامنے آ گئیں، الفئتان دونوں جماعتیں، نکص تو وہ پسپا ہو گیا، علی عقبیہ اپنی ایڑیوں پر، وقال، اور کہنے لگا انی، بے شک میں، بریء لا تعلق ہوں، منکم تم سے، انی، بے شک میں، ارا دیکھ رہا ہوں، ما جو، لا ترونا تم نہیں دیکھ پا رہے، انی، بے شک میں، اخاف اللہ اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ، اور اللہ تعالی، شدید العقاب سخت گرفت کرنے والے ہیں۔ لفظی ترجمہ آپ نے سنا، با محاورہ سنیے گا۔ اور جب شیطان نے ان کافروں کے اعمال کو بڑا خوبصورت بنا کر پیش کیا اور کہنے لگا کہ آج کے دن لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا اور میں تمہارا ساتھی ہوں، جب دونوں جماعتیں، دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابلے پر آ گئیں تو یہ اپنی ایڑیوں کے بر گھوم کر چل دیا اور کہنے لگا میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، میں تو وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سخت گرفت کرنے والے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، ویسے تو آپ کو اس آیت کے لفظی اور با محاورہ ترجمے سے ہی اندازہ ہو چکا ہوگا کہ اللہ ملک العلم رب ذوالجلال والاکرام یہاں پر ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ لیکن آئیے سب سے پہلے تفسیر ابن کثیر کی روشنی میں اس آیت مبارکہ کا جائزہ لیں، اس کے بعد وقت ملا تو دوسری کتب تفسیر کو دیکھیں گے، ورنہ کل سے انشاءاللہ۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان ملعون مکہ والوں کے پاس آیا اور کہنے لگا یاد رکھو کہ تمہاری اتنی بڑی تعداد ہے
تمہارے پاس طاقت اور قوت ہے، تمہارا ایک نام ہے، کس کی جرت ہے کہ وہ تمہارے سامنے ٹھہر سکے؟ اور اس نے اس وقت بنو مدلج کا جو سردار تھا سراقہ بن مالک بن جعشم، یہ اس کی شکل میں سامنے آیا تھا، جس طرح کہ سورۃ النساء 120ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان ان کے ساتھ وعدے کرتا ہے، انہیں خواہشات دلاتا ہے، اور شیطان ان کے ساتھ جو وعدے کرتا ہے وہ دھوکے والے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل فرمائے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بدر کے مارکے میں، بدر کے موقع پر شیطان اپنے لشکروں سمیت مشرکین سے ملا اور ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ تو جب شیطان نے دونوں گروہوں کو آمنے سامنے دیکھا اور اس کو فرشتوں کی بہت بڑی تعداد نظر آئی تو پلٹ کر بھاگ گیا، اور یہ اصل میں اپنے لشکروں سمیت بنو مدلج کے لوگوں کو لے کر آیا تھا، اور شیطان کی اپنی شکل سراقہ بن مالک جیسی تھی۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کی ایک مٹھی پکڑی اور اسے مشرکین کی طرف پھینک دیا تو شیطان اور اس کے ساتھی بھاگ گئے، اور جبریل امین تشریف لائے، اور جب شیطان نے جبریل امین کو دیکھا تو اس کے ہاتھ میں، یہ شیطان کے ہاتھ میں ایک مشرک کا ہاتھ تھا، اس نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور اپنے ساتھیوں سمیت بھاگ گیا۔ تو ایک آدمی نے کہا اے سراقہ، تم تو کہہ رہے تھے کہ تم ہمارے ساتھی ہو، تو کہنے لگا کہ میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ اور اس بات کو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف واسطوں سے ایک سے زیادہ بار نقل فرمایا ہے، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس کو آواز دینے والے شخص کا نام حارث بن ہشام تھا، غالباً یہ ابو جہل کا بھائی تھا۔ تو اس نے کہا تھا کہ تم اس حال میں ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو۔ ایک اور روایت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غنودگی طاری ہوئی، آپ اس غنودگی کی کیفیت سے باہر تشریف لائے اور لوگوں کو خوشخبری سنائی کہ جبریل امین اپنے ساتھیوں سمیت ہمارے دائیں طرف ہیں، میکائیل ہمارے بائیں طرف ہیں، اور اسرافیل کے پاس 1000 کا لشکر ہے، وہ ہمارے پیچھے ہیں۔ تو جب یہ سارے کے سارے مناظر شیطان نے دیکھے تو یہ بھاگ کھڑا ہوا۔ ایک روایت میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حارث بن ہشام نے جب یہ بات کی شیطان سے، جو کہ سراقہ بن مالک کی شکل میں تھا، تو شیطان نے ہاتھ مارا اور حارث بن ہشام جو ہے وہ گر گیا، اور شیطان اتنی تیزی کے ساتھ بھاگا کہ سمندر میں جا کر گر گیا، اور کہنے لگا یا رب موعدک الذی وعدتنی، یہ آپ کا وعدہ ہے جو آپ نے میرے ساتھ کیا تھا۔ اور جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس حوالے سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بہت ساری روایات لے کر آئے ہیں جن کا خلاصہ یہی ہے۔ پھر اس موقع پر سورہ حشر کی 16ویں آیت مبارکہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی کا مثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ، اور سورہ ابراہیم میں بھی اس کے ساتھ ملتے جلتے الفاظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائے ہیں۔ تو ساری کی ساری بات چیت جو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں ہمارے سامنے رکھی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شیطان کا طریقہ کار یہی ہے کہ جب دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ایمان والوں کے پاس آ گئی ہے تو وہ پھر دم دبا کر بھاگ جاتا ہے۔ اس کے دل میں یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف آ جاتا ہے، آخرت کی فکر آ جاتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ نے چاہا تو اس آیت مبارکہ کا جائزہ ہم دیگر کتب تفسیر کی روشنی میں کل لیں گے۔